پہاڑوں سے گھرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، احمد۔ اس کے کپڑے ہمیشہ پرانے ہوتے، جوتے گیند سے ہوئے، مگر اس کے دل میں ایک ایسی روشنی تھی جو دنیا کے سارے چراغوں سے زیادہ روشن تھی۔ حوصلے کی روشنی۔ احمد کے والد ایک مزدور تھے۔ صبح سویرے وہ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے چلے جاتے اور شام کو تھکے ہارے لوٹتے۔ گھر میں غربت اس طرح بسی ہوئی تھی جیسے سایہ ہو، ہر وقت ساتھ۔ احمد اکثر اپنے باپ کو دیکھ کر سوچتا، کاش میں کچھ ایسا کر سکوں جس سے ہمارا حال بدل جائے، لیکن غربت کے باوجود احمد نے خواب دیکھنا نہیں چھوڑا۔ اس کا خواب تھا کہ اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنائے جہاں غریب بچے بھی پڑھ سکے، تاکہ کوئی دوسرا بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے جیسے وہ خود رہا۔ مگر خواب دیکھنے والے کو سب سے پہلے لوگوں کی باتوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ گاؤں والے ہنستے کہتے، احمد، تیرے پاس کھانے کو نہیں، اسکول کیا بنائے گا؟ پہلے اپنا گھر تو بنا لے، پھر دوسروں کے لیے سوچنا۔ یہ باتیں تیروں کی طرح احمد کے دل میں چبھت، مگر وہ خاموش رہتا۔ اس نے دل میں ایک بات پکی کر لی تھی، دنیا ہن سے آروکے میں اپنے خواب کے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ احمد دن بھر مزدوری کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی مزدوروں کے ساتھ مٹی ڈھوتا۔ جو بھی تھوڑے بہت پیسے بچتے وہ جمع کر لیتا۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ ٹمٹماتی لالٹین کے نیچے بیٹھ کر کاغذ پر اسکول کا نقشہ بناتا۔ ایک چھوٹی سی عمارت 4 کمروں کی اور ایک بڑا درخت جس کے نیچے بچے کھیل سکے۔ مہینے سالوں میں بدل گئے۔ احمد نے پیسہ جوڑ کر اسکول کی پہلی اینٹ رکھی۔ اس کے آنسو مٹی میں گرے جیسے اس کے خواب جڑ پکڑ رہے ہوں۔ لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک رات خوفناک طوفان آیا۔ بارش ہوا اور بجلی کی کڑک نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ صبح جب احمد وہاں پہنچا تو اسکول کی بنیاد بہہ چکی تھی۔ اس کے سارے پیسے، اس کی ساری محنت مٹی میں مل چکی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، صرف اچھا کرنے کا خواب دیکھا تھا، پھر کیوں؟ لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کے دل میں ایک آواز گونجی، احمد، ہمت والے کبھی ہار نہیں مانتے، وہ گر کر پھر الفاٹتی ہیں۔ یہ آواز شاید اس کے ایمان کی تھی۔ احمد نے رونا بند کیا، مٹی صاف کی اور پھر سے بنیاد رکھنے لگا۔ اس بار اس نے اپنے خواب کے ساتھ دعا بھی شامل کر لی۔ مہینے گزرے، سال بیت گئے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ لڑکا ہارتا کیوں نہیں۔ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، مگر کچھ کے دل بدلنے لگے۔ ایک بوڑھا مزدور اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹا، میں بھی تیرے ساتھ کام کروں گا۔ میں نے تیرے جیسا حوصلہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر ایک اور پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ احمد کے ساتھ جاننے لگے۔ وہ سب جو پہلے ہنستے تھے اب اس کی ہمت سے متاثر تھے۔ آخرکار 5 سال بعد وہ دن آیا جب اسکول کی عمارت تیار ہو گئی۔ 4 کمرے، ایک درخت اور ایک تختی جس پر لکھا تھا، احمد پبلک اسکول، علم سب کے لیے۔ افتتاح کے دن احمد کے والد کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تاو نے غربت کو مات دی ہے۔ میں نے تجھے مزدور بنایا تھا، تاو میں مار بن گیا۔ وہ احمد کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو برسوں کی قربانیوں کا انعام تھی۔ اسکول میں پہلے دن 5 بچے آئے۔ احمد نے خود انہیں پڑھایا۔ وہ بچوں کو دیکھ کر کہتا، میں نے تمہارے لیے یہ جگہ بنائی ہے تاکہ تم خواب دیکھو اور انہیں پورا بھی کرو۔ کچھ سال بعد احمد کا اسکول پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ وہاں سے پڑھنے والے بچے بڑے عہدوں پر پہنچے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی استاد، کوئی انجینئر۔ اور جب بھی کوئی ان سے پوچھتا کہ تمہیں ہمت کہاں سے ملی، وہ مسکرا کر کہتے، ایک شخص تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ خواب کبھی مرنے نہیں چاہئیں۔